غوا یغوی، ہدا یادی، غاون غاوین گمراہ ہونے والے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص گمراہ ہو گیا. آئیے اور کون سے الفاظ ہیں؟ شئنا، رفعناہ، اخلدا. اخلدا یخلدو، خالد. ہم یہ کئی دفعہ خالدون پڑھتے. اخلدا کا بیسک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں رہنا، ہمیشہ رہنا یا رہنا. تو یہاں پر ہے کہ وہ شخص رہتا ہے زمین میں، یعنی ایک شخص رہتا ہے آسمان میں، اس کی نظر ہے کہ اس نے اونچا اڑنا ہے، اور ایک ہے جو کہ زمین میں لوئسٹ لیول پر، یعنی وہ مائل ہوتا ہے زمین میں، یا زمین سے مراد یہ ہے کہ پستی میں. تو پستی کی طرف وہ مائل ہونا، اخلدا الی الارض. اتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. تو خواہشات کی پیروی کرنا کیا ہے؟ پستی کی طرف مائل ہونا. اور الفاظ قلب، کتے کو کہتے ہیں تحمل. دیکھیں یہ تو تحمل، یلحس، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جواب شرط اینڈ سو آن. تحمل، حملہ یحملو، وزن ڈالنا، بوجھ ڈالنا. یلحس، یلحس اس کنڈیشن کو کہتے ہیں. دیکھتے ہیں اس میں فعل کے بارے میں کیا لکھا ہے، کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. یلحس، لحس یلحسو، وہ ہانپا. تو وہ ہانپتا ہے. اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہانپنے سے مراد کیا ہے. ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. ایک کتے کو اگر آپ بھگائیں، بہت سارا تھکائیں، اس پہ وزن لا دیں، تو یو کین سے کہ وہ تو بڑا تھکا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ہانپ رہا ہے، وہ بار بار سانس لے رہا ہے. جیسے انسان بھی اگر بہت بھاگے یا کام کرے، اس کو سانس چڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کتے کو دیکھیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کام کر رہا، تب بھی وہ ہانپ رہا ہے. کوئی بتا سکتا ہے اس کی وجہ؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں مسام نہیں ہوتے، اور وہ اپنے آپ کو کول رکھنے کے لیے یہ زبان باہر نکالتا ہے تاکہ اس کو ہوا لگے تو ٹھنڈک اس سے محسوس، اس کی گرمی جو ہے کچھ دور ہو جائے. ماشاء اللہ. تو میرے خیال میں یہ اس کا تقریباً یہی، مجھے بھی میرے علم میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے سسٹم، اس کو بار بار سانس لینا پڑتا ہے ٹو کیپ اٹس آکسیجن لیول. اور جو میں نے پڑھا ہے، اس کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر سانس رکھ نہیں سکتا، کیونکہ اصل میں اگر آپ دیر تک سانس رکھیں گے تو وہ آپ کا ایبزارب ہوگا، ڈیفیوز ہوگا انٹو یور لنگس، انٹو دا بلڈ، اور جائے گا دور تک. اگر آپ فوری باہر نکال دیں گے تو آپ ہانپیں گے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ سانس پورا نہ لیں، تھوڑا سا لے کے نکال دیں، 4-5 دفعہ کریں، آپ ہانپنا شروع کر دیں گے. تو یہ فطرت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ اور چاہتا ہے. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ میں کہیں رہ نہ جاؤں. یہ انسان کی مثال ہے کہ وہ مال کماتا ہے، اس کو خرچ بھی نہیں کرتا، تو اور چاہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے. تو اس مثال کو یہ کرے، خواہشات ایسی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سیٹسفائی نہیں رہتا، کنٹینٹ نہیں رہتا ود واٹ ہی ہیز. تو کتے کی مثال سے یہاں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ بھی، اس کی فطرت میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، کہ اس کا سانس کا سسٹم یہ ہے کہ وہ ہی کین ناٹ، یعنی کیپ دیٹ ان سائڈ ہم، ہی ہیز ٹو، اس کو اگلا سانس چاہیے فوری. اگر آپ کو اگلا سانس فوری چاہیے ہوگا تو کیا کریں گے؟ پہلے والے کو نکالیں گے اور آپ ہانپنا شروع کر دیں گے. اس طرح آپ کے پاس مال ہے، پہلے کو خرچ کیے بغیر آپ اور مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اسی کی طرح ہیں. بہت ہی ویسے گہری مثال ہے، ہم سب پر ہی اپلائی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں. بٹ دس از اے ریالٹی. تترک، تو ترا کا یت رکو، چھوڑ دینا، تب بھی وہ یلحس. اور یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. آیات کو جھٹلانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو سمجھ کے، سیکھ کر ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں یہ تو نیچر ہے. جس طرح کہ بہت سے بڑے بڑے سائنسدان جب سمجھ میں بات نہیں آتی، جب ان کو اللہ کا اقرار کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ تو کوئی نیچرل فینومینا ہے. تو واٹ از دیٹ فینومینا؟ تو ہے کس کا ہے؟ بٹ دے ریفیوز اٹ. یہ انہوں نے چٹلا دیا آیات کو. قصص اقصص، یہ بھی ہو گیا قصہ یا قصو، تو اس نے بیان کیا قصہ اقصص. اور یتفکرون، تفکرہ. سعی، مثلا سعی برا ہے، برائی ہے. کذبوا آتنا یادی. محتدی،
اہتدا یہتدی محتدن محتدی المحتدی یدلل عدل یدلو یدلو من کے ساتھ آیا تو اس کا مجزوم ہو گیا یدلل. تو الفاظ کے لحاظ سے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں ذرا شرح کے لحاظ سے. کچھ تو ہم نے شرح کر دی ہے لیکن بیسکلی اس کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو یوں محسوس کریں ہم کہ نشانیاں ہمارے ارد گرد ہیں, ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم بلندی عطا کرتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر بلندی عطا کرنے کی توفیق عطا کر, نہ کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کے اس میں سے نکل جائیں. ایسا کریں گے تو شیطان ہمارے پیچھے لگ جائے گا اور ہم گمراہوں میں شمار ہوں گے. اور وجہ بھی یہ بتا دی کہ ایسے لوگ جو 24 گھنٹے دنیا کے حصول کے لیے, اور پیچھے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک دفعہ لیتے ہیں تو اگر غلط طریقے سے ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے, لیکن دوبارہ موقع ملتا تو پھر بھی کرتے ہیں. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ پستی کی طرف وہ مائل ہیں جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. دیکھیں ہم پڑھ چھوڑتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ ہم واقعی کرتے بھی ہیں ایکٹ, اور پھر کتے کی مثال سمجھ میں آتی ہے, وہ بھی سمجھ میں آ گئی. اور اس میں کیا خاص بات ہے, اس میں دیکھ لیتے ہیں گرامر پوائنٹ آف ویو سے, پھر ختم کرتے ہیں اس کو آج کا لیسن. گرامر پوائنٹ آف ویو سے ایک بات جو اس میں ہے کہ سا مثلا القوم الذین, یہاں پر مثلا جو ہے یہ تمجیز ہے کہ کیسی مثال, یعنی کیسی برائی, یعنی وہ برائی کے لحاظ سے مثال یہ ہے, یعنی مثال کے لحاظ سے برائی کیسی, مثال کے لحاظ سے. اور اس کے اندر اینی کامنٹس, بیکاز آرٹس 8:30 ہو گئے ہیں, کوئی لاسٹ منٹ اپنے کامنٹس, کوئی تدبر کے متعلق کوئی کہنا چاہے کہ کتے کی مثال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے اس دوست کی مثال دی تھی جن کو ایتھیسٹ تھے اور اللہ پہ یقین آ گیا کہ انہوں نے کوئی سوچا اور وہی کام ہو گیا. تو ایک اچھا ہوگا ایکسرسائز اگر کوئی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہے گروپ پہ, کہ کوئی دل سے دعا مانگی اور اسی وقت وہ پوری ہو گئی. سر میں عماد صاحب, لائف از فل آف دیم بیان کرتے ہوئے جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ کپ کپانے لگتا ہے. there are too many coincidences in life. بلکہ آپ ہدایت کی اللہ سے مانگے نا تو آپ کو نشانی نظر آ جاتی ہے. I challenge everybody, I challenge, آپ مانگیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, and you will find a نشانی right in front of you. یا پڑھیں, دعا استخارہ کریں اور دیکھیں کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کرنا بھی چاہیں گے تو چینج ہو جائے گا, آپ کا روٹ چینج ہو جائے گا. سو اٹس گڈ ایکسرسائز, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ اس میں ایک جو میں یاد اللہ ہوں وہ المختد, یہ جو پوائنٹ ہے اس میں اللہ جسے ہدایت بخشے یا یہ جو ہدایت کو مانگے, یہ کس طرف اس کا اشارہ ہے؟ اچھا دیکھیں اللہ اب, اس کو ہدایت دیتا ہے, اچھا ایکچولی یہ مانگنے سے ہے یا اللہ کی اپنی منشا سے ہے؟ اچھا دیکھیں آپ ہر آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے, پیچھے بات ہو کیا رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا کچھ مائل ہے پستی کی طرف, کچھ اوپر مائل ہیں, کیسے کرنا چاہیے. اب یہ پورے کا خلاصہ ایک لائن میں دے رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے, یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کیا معنی ہوا کہ اس کو یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. جب ہدایت انسان کو ملتی ہے کبھی بھی تو اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف, یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ حاصل کی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے مل گئی. اور جو لفظ یدلل جب آئے تو اللہ گمراہ نہیں کرتا, بلکہ اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے اس کو جو اپنی خواہشات پہ عمل کیا, اس نے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. یعنی گمراہی کا بھی ہم ہمیشہ سبب یہی بتائیں گے, کرنے والا اللہ ہی ہے, اگرچہ کوشش تو میں کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ مراد ہے یہاں پہ. جہاں تک آپ کا مانگنے والا کوشچن ہے, مانگنے والا تو ہدایت ملتی ہی تب ہے دو چیزیں, آپ مانگیں اور رجوع کریں اللہ کی طرف ایک قلب سلیم کے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ پورے قرآن میں سے اکٹھی کر کے نکالتے ہیں کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے, ہدایت
قلب سلیم سے ملتی ہے، اور تیسری کیا چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے. جی بتائیے. اس لیے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. ہاں مانگنے سے، اور تیسری بات رہ گئی تھی رجوع کرنے سے اللہ کی طرف. وہ مانگنا ہی ہوا، مانگنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے سر جی. یہ ابھی آپ نے اس آیت میں بتایا تھا سا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ تمیز ہے، تو اس میں سا فعل ہے اور القوم فاعل ہے اور مسئلہ اس کی تمیز ہے، یعنی بری ہے یہ قوم مثال کے لحاظ سے، یہ اس کا مطلب جی بری ہے قوم مثال کے لحاظ سے. ایکسلنٹ. بری ہے یہ قوم مثال کے لحاظ سے. مثال کے، اور اس میں مفعول بھی کہاں پر ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی سوری الذین صفت ہوگی قوم کی، القوم کی. قوم کی صفت ہے. الذین کذبوا بھی آ جاتی ہے. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. اینی ادر لاسٹ منٹ کامنٹس؟ تو کتے کی مثال پہ پھر اس میں یہ جی ہے جو اس کے جو ہے کہ مطلب جو جس ہے وہ یہ ہے کہ جو علم انسان کو ملتے ہیں اس پر عمل کی ترغیب ہے نا ساری صحیح، کہ جب علم مل جائے گا اور انسان اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بھی بچا لے گا اور بلندی بھی عطا کرے گا. اور ادروائز علم حاصل ہو گیا عمل نہیں کیا تو پھر وہ نچلے درجے پہ گر جاتا ہے انسان ساتھ میں. اور پھر یہ ہے کہ شیطان بھی اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. تو چیلنج کیا ہے؟ یہ جو چیلنج کیا لائف میں بتائیں پھر. تو یہی ہے کہ جو کچھ علم حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل ساتھ ساتھ کیا جائے. نہیں، میں ان آیات سے ایک تو چیلنج یہ ہے کہ خواہشات، ایک ہی ہے کہ آپ مائل نہ ہو پستی کی طرف، مطلب تو خود بخود شیطان سے دور ہوں گے. پھر آپ نشانیاں دیکھیں تو جس طرح بھی عماد بھائی نے کہا کہ جی ہم کیوں نہ دیکھیں کہ نشانیاں کیا ہمارے پاس ہمیں نظر آتی ہیں. تو مطلب دیئرز اے لاٹ آف تھنگس جو اس کی ان آیات کا عمل جو ہے بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں. تو چیلنجز تو ہیں. دنیا کی طرف زیادہ کے والے جو ہیں جی جی مطلب گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مطلب یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ اونچائی کی طرف ہوتی ہے اور اوپر کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نیچے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اوپر دیکھیں گے تو اوپر کی طرف جائیں گے، نیچے دیکھیں گے تو نیچے کی طرف جائیں گے. جیسے سر جو مثال ہے نا اس میں ڈاگ کتے کی، وہ یہی ہے کہ وہ نیچے دیکھتا رہتا ہے نا، اور زمین میں ڈھونڈتا رہتا ہے چھپ کر کے، مطلب اس کو جو بھی کرتا ہے نیچے زمین کے اوپر، زمین کی طرف ہی اس کا منہ جھکا رہتا ہے اور زبان بھی جھکی رہتی ہے، تو زمین سے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے. تو اس کی پہنچ ہی ادھر ہی ہے، سوچ ہی ادھر ہی ہے. تو اس انسان کی بھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ زمین ہی کی طرف جھکا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور نیچے ہی رہتا ہے، پھر اوپر نہیں اٹھ سکتا، بلند نہیں ہو سکتا. تو آج کا پھر سیشن کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ویک. جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ. تو اچھا ایک دعاؤں کی میرے سے ریکویسٹ کی تھی، یہ نوٹ کر لیں. ایک تو ایک صاحب جو ہے نا کووڈ پہ شکار ہیں لمان، اور ایک پوری فیملی جو ہے سلیم نواز خان اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ بھی کووڈ کے شکار ہے. تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت کاملہ دے. اور ایک جو ہے بنت سمیع اے لیول کی لڑکی ہیں، ینگ گرل، 3rd stage کینسر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کی والدہ بھی کینسر کے جو ہے نا بریسٹ کینسر سے دنیا سے چلی گئیں. اور آپ سوچیں اس میاں کا، ہی لاسٹ ہز وائف اینڈ ہز ڈاٹر از ان اے لیولز اینڈ شی از سفرنگ فرام 3rd grade کینسر. اس کو کہتے ہیں آزمائش. اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش میں ان کو یہ آسانی پیدا کرے. مسز یوسف مقبول صاحب جو میری بیٹی کے سسر ہیں وہ بیمار ہیں سخت، ان کے لیے. مسز عائشہ میری سسٹر ان لاء ہیں، ان کے لیے. اور ایک آزمائش سے میں گزر رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آسانی پیدا کرے اس میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس آزمائش میں سرخرو کرے مجھے بھی. جزاک اللہ خیر. جی عماد بھائی. آمین یا رب العالمین، آمین. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.